السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف ہے اور آیت نمبر 26 تک 26 الحمدللہ لاسٹ ہم نے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف خطاب کیا تھا کہ کیسے مسلمان مہاجرین مکہ میں دشمن کے کفار کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت دی ہے بدر کی صورت میں اور ہجرت کی صورت میں۔ تو اب اللہ نے کہا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی آپس میں اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، جان بوجھ کر تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرو گے۔ خیانت اور امانت کیا ہے؟ امانت ہو تو پھر ہی خیانت ہوتی ہے، تو پہلے ہم امانت کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اصل میں امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امانت سے مراد وعدہ ذمہ داری ہے جو انسان پر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ وعدہ اور ذمہ داری ہے اللہ نے انسان سے جو کیا ہے وعدے، وہ ہیں انسان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا شروع میں، وعدہ الست بربکم، اللہ نے ہمیں بنا کر سارے انسانوں کو جتنے بھی قیامت تک آنے تھے، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، جتنے بھی آدم کے بچے ہیں ساری اولاد نے کہا تھا کیوں نہیں۔ تو اللہ نے اس وعدے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس میں میثاق مدینہ، جو مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں نے اور انصار نے، یہود نے، سب نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر کافر مدینہ کی سرحد کی طرف بری نظر لے کر آئیں گے تو سارے یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس وعدے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کر لیے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب ان کے لیے راہ فرار نہیں ہے، ان کو ان وعدے کو پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مسلمانوں کی جان کیوں نہ چلی جائے، صلح ہو، جنگ ہو، امن ہو، ہر ایک صورت میں انسان کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، وہ اپنی خیانت کو دور نہیں، اپنی خیانت سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں پر دراصل جنگی تدبیر کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی مسلمانوں کے اوپر برا وقت آئے گا، کافر حملہ کرنا چاہے گا، کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بری نظر سے دیکھے گا یا ان کا مقابلے کے لیے آئیں گے، تو جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اور جب ساتھ دیں گے، مقابلے سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ یا مدینہ والوں کے ساتھ کوئی ڈسکشن کریں گے کہ ہر جنگ سے پہلے ایک فوجی آپس میں مل کر کچھ پلاننگ کرتے ہیں جس میں جنگ کے کچھ راز ہوتے ہیں، اور وہ راز امانت ہیں۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ان رازوں کو نہیں کھولنا، اگر اس طرح رازوں کو کھول دیا جائے گا تو خیانت ہو جائے گی، اور یہ غداری ہوتی ہے، اور غداری کی سزا ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو، مہاجرین کو، انصار کو اور مدینہ والوں کو کہا ہے کہ جو بھی رسول اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں نا، وہ ساری پلاننگ تمہارے آپس میں امانت ہے، اس کو خیانت نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی وعدے اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کریں گے، اپنی جان کی بازی لگا دینا، مال کی بازی لگا دینا، لیکن ان وعدوں سے روگردانی نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے وعدوں سے روگردانی کر لیتا ہے۔ کب؟ آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد اور مال ایسی چیزیں ہیں جس کا طرف انسان کا فطری ایک لگاؤ ہے، محبت ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ اس مسلمانوں کے ایمان کی آزمائش بھی انہی دو بیس پر ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان خطرے میں بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے نا مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے زیادہ جو ہے وہ بتایا گیا احادیث کی روشنی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں لگ جاؤ گے، اس طرح سے تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے جیسے پہلے لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش ہے مال۔ پھر عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ مال کا فتنہ جو ہے نا وہ انسان کو دنیا میں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے اور آخرت میں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہاں جو اس آیت کو پچھلی آیت سے اگر ریلیٹ کیا جائے تو اللہ کے نبی نے جو بات کی ہے کہ مسلمان صحابہ یا مہاجرین جو ہے وہ مال اور اولاد کی وجہ سے کس طرح سے فتنے میں پڑ سکتے ہیں یا پڑے۔ بہت سے لوگ صرف مال اور اولاد کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر پائے تھے، حالانکہ ان کے پاس اسباب تھے، ہجرت مدینہ کی استطاعت بھی تھی، لیکن ان کی جائیدادیں اتنی زیادہ تھیں اور اولاد کی محبت اتنی زیادہ غالب آ گئی ان کے اوپر کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر پائے۔ باوجود مسلمان ہونے کے انہوں نے کافروں میں رہنا پسند کر لیا تھا، کافروں کے ساتھ ذلت کی زندگی پسند کر لی، لیکن انہوں نے مدینہ نہیں آ پائے۔ کیوں؟ ان کی جائیدادیں بہت زیادہ تھیں، ان کا مال کی محبت، اولاد کا مختلف جگہ پر بکھرے ہونا، ان کے بڑے بڑے قبیلے اور خاندان کا ہونا، اس بات کے لیے ان کے لیے بندش بن گیا تھا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر پائے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان یا ہجرت مدینہ ان کو اس بات پر روکے رکھا کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا اور ان کے پاس اولاد زیادہ تھی۔ تو اللہ نے کہا اسی طرح سے اولاد اور مال انسان کو خطرے میں اور فتنے میں ڈال دی۔ اب مال تو فتنے میں ڈال دے گا، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اولاد کیسے؟ اولاد اس طرح کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے، اسپیشلی ماں، کہ اللہ اس کو اولاد دے۔ وہ اس کی خاطر بہت سے پیر و فقیروں کے مزاروں پر بھی جاتے ہیں، منتیں بھی مانگتی ہے۔ ایسا کام جو کہ سب سے بدترین کام ہے، یعنی شرک، وہ کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے وجہ وہ اولاد دے دیتا ہے، اب اس کی تربیت کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اب اس کی تربیت کے لیے وہ اس کو دین پر چلاتی ہے کہ صرف دنیا کمانے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے، یہ پھر ایک آزمائش ہے۔ پھر آگے وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے رشتے ڈھونڈنے میں وہ دینداری کو فوقیت دیتی ہے کہ دنیا داری کو فوقیت دیتی ہے، وہ کپل، وہ پیرنٹس۔ تو ہر لحاظ سے جو ہے اولاد اور مال جو ہے وہ فتنہ ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد اور مال میں سرخرو کرے، لیکن اس طرح سے سرخرو کرے وہ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نجات کا ذریعہ بنے۔ آیت نمبر 29 میں کہا ہے اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کہی ہے، اے ایمان والو، اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے نا تو اللہ تمہارے لیے تمہیں زیادہ قوت دے دے گا۔ قوت کس چیز کی؟ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظیم، اللہ بڑے فضل والا، بہت فضل کرنے والا، عظیم، بڑی ذات ہے۔ یہاں پر نا اس آیت میں، آیت نمبر 29 سورہ الانفال میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی کے ثمرات، تقوی کے ذریعے جو انسان کو بلیسنگز ملتی ہے نا، اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے نا،
ایسا کوئی کام نہیں کرو گے جو اللہ نہیں چاہتا، تو اللہ تمہارے اندر جو سب سے بڑی کوالٹی پیدا کرے گا وہ یہ ہے، یجعل فرقان، اللہ تمہارے اندر تمیز پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے اندر نور ڈال دے گا، بصیرت ڈال دے گا، رہنمائی ڈال دے گا، ایسی سینس ڈال دے گا جو تمہیں الرٹ کرے گا کہ فلاں کام اچھا ہے، فلاں برا ہے، اچھے اور برے کی تمیز آ جائے گی تمہیں، تم باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہو جاؤ گے، ایسی تمیز کی قوت جس سے تم دنیا کو ایک الگ نظریے سے دیکھنے لگ جاؤ گے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی بات کی، جب تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو گے، اللہ کے خلاف چلنے والے جو کام ہیں وہ چھوڑ دو گے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو قربان کر دو گے، تو پھر اللہ تمہیں جو ہے وہ ثمرات سے، انعامات سے نوازے گا۔ اور پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی تمیز کرنے کی تمہارے اندر قوت پیدا کرے گا، واٹ از رانگ واٹ از رائٹ تمہیں دنیا سے زیادہ پتہ چل جائے گا۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے جتنی بھی تمہاری سابقہ برائیاں ہوں گی اللہ وہ مٹا دے گا۔ نمبر 3، تقوی اختیار کرنے کا تیسرا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کے انعامات ہوں گے؟ اور لاسٹ میں جو سب سے خوبصورت بات کی نا، واللہ ذو فضل عظیم، تو اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل تو لامحدود ہیں، بے شمار ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ اس سے بڑھ کر چاہے اس سے بڑھ کر دے دے گا۔ تو یہ جو آیت ہے غزوہ بدر اس کے بعد کی، جو اگر ہم سیاق و سباق کے حوالے سے لیں تو مومنین کے کو تقوی کی طرف اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کرو، آتی اللہ آتی رسول پر عمل کرو گے تو یہ گفٹ تمہیں دیے جائیں گے۔ یہ تو اس سیاق و سباق کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اور اگر ہم عام انسان کی زندگی کو لیں تو اللہ نے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ ایک بہت بلیسنگ والی آیت دی ہے کہ اگر تقوی اختیار کریں گے ایمان کے ساتھ ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 3 گفٹ دیں گے۔ نمبر 1 حق اور باطل کی تمیز، نمبر 2 اللہ تعالیٰ تمام برائیوں کو مٹا دیں گے، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، آمین۔ آیت نمبر 30 ہے، اور یہ آیت بہت جو ہے نا وہ تکلیف دہ آیت ہے مومنین کے لیے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَرْجَبْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو، مکہ کے اس آخری پیریڈ میں جب بہت تکلیف دہ دور چل رہا تھا تمہارے لیے، تو کافر تمہارے اگینسٹ خفیہ پلاننگز کر رہے تھے، لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يُقَتِّلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کافر آپس میں پلاننگ کیا کر رہے تھے؟ یا تو وہ آپ کو قید کر کے رکھ لیں گے، یا آپ کو مار ڈالیں گے نعوذ باللہ من ذالک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں گے، کہیں دور پھینک دیں گے۔ وَيَمْكُرُونَ، کافر بھی تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگز کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے میں اللہ خود بھی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر اچھی پلاننگز کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہجرت مدینہ سے نا کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، جب بہت خطرہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو، تو اللہ کے نبی نے اللہ کی مرضی سے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ کسی سیف جگہ پر چلے جائیں، تو ان کو اس وقت سب سے زیادہ سیف جگہ اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ نظر آئی۔ تو پہلے ہجرت حبشہ کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر لی، سفر کر لیا، تو اللہ کے نبی خود ابھی ان کو حکم نہیں آیا تھا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس تمام صحابہ کو پہلے سیف کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو، پھر آخر میں اللہ کے نبی کو لے کر جانا چاہتے تھے اللہ۔ اور لیڈر ہمیشہ اپنے جو عوام ہوتی ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہمیشہ پہلے پرواہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق سب سے آخر میں گئے ہیں، اور سب سے آخر میں دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ نے جب سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گرمیوں کے دنوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی خاموشی سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی سواری تیار کی ہوئی تھی، اور اس طرح اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ لیکن اس سے کچھ دن پہلے کافروں نے مسلمانوں کا، رسول اللہ علیہ وسلم کا زندگی بہت زیادہ تنگ کر دی تھی۔ اب انہوں نے پلاننگ کی، اس پلاننگ کے لیے انہوں نے ایک خاص جگہ دارالندوہ میں ایک میٹنگ کی، اور وہاں پر تمام جتنے بھی میٹنگ کرنے والے تھے سارے آئے، اور سب میٹنگ کرنے کے والے ارکان جو تھے نا، ہر ایک بندے نے اپنی اپنی تجویز دی، اور وہ تجاویز جس نے جو بھی کہا
سارا جو ہے وہ سنا گیا، دھیان سے سنا گیا۔ اس میٹنگ میں خود شیطان انسانی شکل میں موجود تھا۔ ظاہر ہے شیطانوں کی میٹنگ ہوگی تو بڑا ابلیس تو پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا نا۔ تو کسی نے اس میٹنگ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زنجیر ڈال کر قید کر کے رکھ لے۔ اب شیطان چونکہ وہاں پہ انسانی شکل میں موجود تھا تو شیطان نے مشورہ دیا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، آپ کے جو ماننے والے ہیں صحابہ، وہ آپ پر جان نچھاور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ذرا بھی خطرہ پہنچا نا تو وہ اپنی جان کی بازی لگا لیں گے، لیکن آپ کو آزاد کر کے چھوڑیں گے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب کسی اور نے تجوید یہ دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جلا وطن کر دیتے ہیں، کم از کم اس سے جان تو چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شخص، اس کے کلام میں ایسا جادو اور ایسا سحر ہے، یہ جو بھی بات کرتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کے جانثار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تمہیں اس کسی اور کنٹری میں پھینک دو گے، اپنے ملک سے نکال دو گے، تو یہ جہاں کیا کرے گا، وہاں اس کے جانثار اور اس کے صحابہ بن جائیں گے۔ تو اب کسی اور نے تجویز کی ایسا کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے اس کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اب اس تجوید پر جو ہے نا تمام آپس میں لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یکسر ہو گئے، انہوں نے سب نے مل کر آپس میں کہا کہ یس یہ ٹھیک ہے، اب ایسے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب شیطان نے کہا یس، اب تم نے ٹھیک بات کہی، اب صحیح بات پر آئے ہو۔ چنانچہ سب نے جو ہے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کریں گے اور ایک ہی دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی جس رات انہوں نے آپ پر حملہ کرنا تھا اس کے دوپہر کو ہی، یعنی ایڈوانس میں ہی گھر چھوڑ کر ہجرت کی طرف چلے گئے تھے۔ تو اپنے جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے حملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ملے، تو اس طرح سے وہ ناکام ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ آپس میں مشورے کر رہے تھے نا کہ نیکسٹ نائٹ ہم یہ کریں گے، تو اللہ نے اس سے پہلے کافروں سے زیادہ اچھی پلاننگز کر لی ہوئی تھیں، اور اس پلاننگ کے اکارڈنگ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو سیفلی مدینہ شریف پہنچا دیا تھا۔ آیت نمبر ہم پڑھے ہیں 31۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، قالوا کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے یہ بات سن لی ہے، ہم نے یہ کلام سنا ہے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں نا تو جس طرح کا یہ قرآن ہے نا ہم ایسا ہی قرآن پیش کر سکتے، بنا سکتے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن میں ہے کیا، نعوذ باللہ من ذالک، صرف قصہ کہانیاں تو ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور پھر کافر، اچھا پہلے ہم یہ والی بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نصر بن حارث جو ہے نا یہ قریش کے سرداروں میں ایک بہت بڑا سردار تھا، اور یہ اکثر سفر کر کے جاتا تھا مختلف کنٹریز میں، مختلف شہروں میں، اور یہ بہت سے قصے کہانیاں اس نے سن رکھے تھے۔ یعنی قریش مکہ میں سے یہ زیادہ معتبر قسم کا انسان تھا، نالجیبل انسان تھا، اس کو بہت سے قصے کہانیاں، بہت سی سٹوریز کا پتہ تھا۔ تو جب اس نے قرآن سنا تو اس نے لوگوں کو کہا، قریش کو کہا کہ قرآن بھی کچھ بھی نہیں ہے، قصہ کہانی، اس سے زیادہ تو قصے کہانیاں قرآن میں عاد اور سمود اور نوح علیہ السلام کی کہانیاں ہیں، تو اس سے زیادہ کہانیاں مجھے پتہ ہے، مجھے آتا ہے، میں بہت سے علاقوں میں جا چکا ہوں۔ نصر بن حارث نے کیا کیا کہ رستم اور اسفندیار کے بہت سے قصے لا کر نا قریش کو دے دیے، اور کہا کہ میں بھی اس جیسا قرآن بنا سکتا ہوں۔ اب جب ان سے قرآن نہیں بن پایا تو انہوں نے بجائے اس کے انسلٹ فیل کریں، آگے سے اللہ کے نبی کو کہا آیت نمبر 32 میں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اور نصر بن حارث نے بجائے یہ کہ شرمندہ ہونے کے کہ ہم سے ویسا قرآن نہیں بن پایا، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، تو ان کی روش ہی یہی تھی۔ جب وہ جھوٹے ہو رہے ہوتے تھے نا تو ان کو پتہ ہوتا تھا ہمیں سزا ملے گی، تو فوراً کہتے تھے اگر یہ قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر
کیا لے کر آ جاؤ؟ عذاب لے کر آ جاؤ، پتھروں کا عذاب لے کر آ جاؤ، یا کوئی اور دردناک عذاب دے دو۔ تو اللہ ان کی ان باتوں کو جانتا تھا۔ ابو جہل کی اس دعا کو پتا تھا اللہ کو، تو ایسا نہیں کہ اللہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں دے سکتا تھا، لیکن آگے آیت نمبر 34 میں 33 میں اللہ کہہ رہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی ان پر اگر عذاب نہیں آ رہا نا تو یہ بھی آپ کی برکت کی وجہ سے ہے، جب تک اللہ کے نبی اس قوم میں موجود رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آئے گا جب تک اللہ کے رسول اور مومنین اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ کا قانون ہے جب کوئی قوم استغفار کرتی ہے اور نبی اس قوم میں ہوتا ان پر عذاب نہیں آتا۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ حالانکہ یہ لوگ اللہ ان پر عذاب نہیں لا رہا، یہ لوگوں کو خانہ کعبہ سے روکتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام سے اور خانہ کعبہ سے روکیں۔ خانہ کعبہ کے متولی بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد اسی کو مانا ہے جو دین پر موحد ہو، جو شرک نہ کرے، لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔